مغلیہ سلطنت کا 5واں بادشاہ شاہجہاں تخت کے لیے بغاوت، سگا باپ اور سگی اولاد جان کی دشمن، محبت، عشق اور تاج محل کی لازوال داستان، اپنوں کی ستم ظریفی، جوانی کی خاری اور بڑھاپے کی قید، کوہ نور ہیرے اور تخت طاؤس کا مالک مگر بد نصیب غریب بادشاہ، خوبصورت باغات اور عمارات بنانے والے بدقسمت بادشاہ کی داستان۔ میں ہوں عثمان مرزا اور چینل 51 نیوز کی سیریز مغلیہ سلطنت میں آج ہم آپ کو مغل بادشاہ شاہجہاں کی داستان دکھائیں گے۔ ناظرین، شاہجہاں 5واں مغل شہنشاہ ہے جو اپنے والد بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر کے بعد بادشاہ بنا۔ ان کی والدہ شہزادی نور جہاں تھی، ایک ایسی عورت جس نے اپنے اقتدار کے آخری سالوں میں اپنے شوہر پر اقتدار سنبھالا تھا، ایسے وقت میں جب وہ منشیات کی گرفت میں آ چکا تھا۔ 5 جنوری 1592 کو لاہور میں مغل شہزادے جہانگیر کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ہندوستان پر اکبر اعظم کی حکومت تھی۔ اکبر نے اس کا نام خرم رکھا۔ شاہجہاں کے ابتدائی سالوں نے، جن سالوں میں وہ شہزادہ خرم کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نوجوان کو ایک بہتر اور نفیس تعلیم حاصل کرتے دیکھا۔ اس نے بڑی تعداد میں مضامین کا مطالعہ کیا اور مارشل آرٹس کے ماہر بن گئے۔ اس نے فن تعمیر میں دلچسپی لے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس نے خود کابل کے قلعے میں اپنے کوارٹر بنائے، بلکہ آگرہ کے قلعے کے لیے مختلف داخلی انتظامات بھی تجویز کیے تھے۔ بہت کم عمری میں ہی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جلد ہی اپنے دادا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے۔ 1617 میں 25 سال کی عمر میں اس نے فوج کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور لودھی کے خلاف دکن کو فتح کر لیا۔ ایک ایسی فتح جس نے اس کے والد کو سلطنت کی جنوبی سرحد پر اپنے علاقے کو بڑھانے کی اجازت دی۔ ان کے والد نے انہیں بہادر شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس نے سب کو اشارہ کیا کہ وہ تخت پر فائز ہونے کے لیے پسندیدہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے مختلف فتوحات حاصل کر کے اپنی چمک میں اضافہ کیا۔ 1628 میں اس نے اپنے والد جہانگیر کے بعد اقتدار سنبھالا، جو 1627 میں انتقال کر گئے۔ ان کے والد کا خاتمہ آسان نہیں تھا۔ در حقیقت جہانگیر کی بیوی نور جہاں ان برسوں کے دوران سلطنت کی حقیقی حکمران بن چکی تھی۔ اس کا شوہر افیون اور شراب جیسی منشیات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نور جہاں اقتدار سے باہر ہونے سے ڈرتی تھی۔ دوسری طرف خرم اقتدار سنبھالنے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ اس نے اس لڑکی کی شادی جو اس کی پہلی شادی سے ہوئی تھی، جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہریار سے، اس امید پر کی کہ اس کے حکم پر کوئی مرد وارث ہوگا۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہ جہاں نے تخت چھن جانے کے ڈر سے بغاوت کر دی اور دھول پور پر حملہ کر دیا۔ یہ علاقہ جہانگیر نے شہریار کو دے رکھا تھا، مگر شاہ جہاں نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس واقعے سے جہانگیر بہت ناراض ہوا۔ اس نے شاہ جہاں کی جاگیریں ضبط کر لی اور اسے بے دولت قرار دے دیا۔ اب جب جہانگیر لاہور گیا تو شاہ جہاں نے آگرہ پر حملہ کر دیا اور شہر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اب جہانگیر خود فوج لے کر شاہ جہاں کے تعاقب میں نکلا اور اپنے بیٹے شہزادہ پرویز کو سپہ سالار مہابت خان کے ساتھ آگے روانہ کر دیا۔ جہانگیر کی فوج نے شاہ پور کے قریب شاہ جہاں کے ایک فوجی دستے کو شکست دی۔ اس کے بعد شہزادہ پرویز اور مہابت خان کی فوجوں نے شاہ جہاں کو شکست پہ شکست دی۔ اب شاہ جہاں مجبور ہو کر دکن کی طرف بھاگا اور اپنے دونوں بیٹوں دارا شیکو اور اورنگ زیب کو اپنے والد کی طرف معافی کی غرض سے بھیج دیا۔ جہانگیر نے اسے معاف کر دیا اور یوں شاہ جہاں کی بغاوت ختم ہوئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 28 اکتوبر 1647 کو جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی جانشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہنشاہ کی موت پر دونوں فوری طور پر شہنشاہ بن گئے،
لیکن شاہ جہاں نے اپنی قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی شہریار پر چڑھائی کر دی اور تخت حاصل کر لیا۔ شاہ جہاں نے شہریار کو اندھا کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد 14 فروری 1628 کو آگرہ میں شاہ جہاں کی تاج پوشی کی گئی اور وہ ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحب کرانی ثانی کے سرکاری لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ مغل حکمران شاہ جہاں نے 16ویں صدی کے اواخر میں تاج محل تعمیر کروایا، جسے محبت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم سب شاید تاج محل کے نام سے عظیم یادگار بنانے کے پیچھے کی بنیادی کہانی کو جانتے ہوں گے، جو اب دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہے۔ طاقتور بادشاہ نے اسے اپنی پسندیدہ اور سب سے پیاری بیوی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا، تاہم ہم سب خوبصورت ملکہ بیگم ممتاز محل اور طاقتور مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی مکمل اور لازوال محبت کی کہانی کے پیچھے کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ آئیے ہم شاہی مغل دور کے گہرے ماضی میں چہل قدمی کریں اور ان 2 بین الاقوامی شہرت یافتہ محبت کرنے والوں کے پیچھے اصل اور مکمل کہانی جانیں۔ آئیے ہم باغ کے مقبرے پر ایک نظر ڈالیں جو آگرہ میں اونچا کھڑا ہے، جو آج کل محبت کرنے والوں کو محبت کے اہداف دیتا ہے۔ کیا آپ پہلے ہی پوری کہانی کو تفصیل سے جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آئیے ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں اور ان 2 محبت کرنے والوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سچی محبت کی مثال بن گئے۔ 14 سالہ شہزادہ خرم ایک بار 1607 میں مینا بازار کی گلیوں میں سیر کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو ریشم کی کچھ چیزیں بیچ رہی تھی۔ لڑکی کی خوبصورتی نے اسے مسحور کر دیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا ہے اس کا نام ارجمند بانو بیگم تھا اور وہ اس کی ماں ملکہ نور جہاں کی رشتہ دار تھی۔ وہ فوراً اپنے والد شہنشاہ جہانگیر کے پاس پہنچا اور بتایا کہ وہ قلعے کے مینا بازار میں ریشم کی اشیاء اور شیشے کی مالا بیچنے والی اس خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی بیٹے سے محبت نے اسے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا، تاہم وہ بہت چھوٹے تھے، لہٰذا ان کی شادی چند سالوں کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب وہ وقت تھا جب اس نے لڑکی سے اپنی محبت کا اعلان کیا تھا۔ اس سے 5 سال بعد ان دونوں محبت کرنے والے پرندوں کی شادی 1612 میں ہوئی۔ شاہ جہاں کے مطابق بیوی اس کے لیے ایک خوش قسمتی کی طرح تھی، کیونکہ اس کی شادی کے چند سال بعد ہی شاہ جہاں نے اپنے 4 بھائیوں پر فتح حاصل کر کے مغلیہ سلطنت کے تخت پر قبضہ کر لیا اور سال 1628 میں عظیم تخت کا باغی شہنشاہ بن گیا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ ارجمند بانو کو ممتاز محل کے خوبصورت لقب سے نوازا۔ اس زمانے میں ثقافت کے مطابق بادشاہ کی کئی اور بیویاں تھیں، لیکن ممتاز محل سے اس کا خاص رشتہ اور محبت تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ بہت خوبصورت اور ذہین عورت تھی۔ شاہ جہاں کے مسلمان فارسی بیوی بادشاہ کے دربار سے متعلق ہر قسم کے فیصلے دیتی تھی اور مالیات سے متعلق فیصلے ملکہ کی رضامندی کے بغیر شروع نہیں کیے جاتے تھے۔ ان کے دربار کے درباریوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے اس قدر محبت میں مبتلا تھے کہ ان کے پاس لوگوں کے ایسے خیالات کا خیال رکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ شہنشاہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی بیوی کی محبت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی محبت اتنی تھی کہ اس نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر لیجنڈز پر یقین کیا جائے تو فوجی کیمپوں سے لے کر دوروں تک ملک میں یا ملک سے باہر بیگم ممتاز محل ہر جگہ اپنے پیارے شوہر کے ساتھ جاتی تھی، تاکہ وہ دونوں لازم الملزم ہیں اور ان کی موجودگی میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ سکے۔ ان کے 13 بچے ان کی محبت اور بندھن کا ثبوت تھے، تاہم تمام اچھی چیزیں ایک دن ختم ہونے لگتی ہیں
اور دونوں محبت کرنے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک طوفان ان کے بہت قریب آ رہا ہے۔ بادشاہ بننے کے 3 سال بعد شاہ جہاں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا جب اس کی محبوب بیوی ممتاز محل کی وفات ہوئی۔ شاہ جہاں اس کے غم میں ایک طویل عرصے تک نڈال رہا۔ اس نے ممتاز محل کی یاد میں آگرہ میں ایک مقبرہ تعمیر کروایا جسے ممتاز محل یا تاج محل کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ 1635 سے 1655 تک تقریباً 22 برس میں تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر میں 20,000 مزدوروں کا خون پسینہ شامل ہے۔ شاہ جہاں نے بہت سی شاندار یادگاریں تعمیر کی، جن میں سے سب سے مشہور آگرہ کا تاج محل ہے۔ آگرہ میں پل مسجد، دہلی میں محل اور عظیم الشان مسجد، یامور کا تخت جس کی قیمت جدید اندازوں کے مطابق کروڑوں ڈالر بتائی جاتی ہے، یہ سب شاہ جہاں کی تعمیرات ہیں۔ وہ شاہ جہان آباد کے بانی تھے جسے اب پرانی دہلی کہا جاتا ہے۔ اس تخلیقی شہنشاہ کی طرف سے شروع کی گئی کئی دوسری عمارتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر دہلی کے لال قلعے میں دیوان عام اور دیوان خاص۔ اس کے علاوہ شہنشاہ کا دربار اس وقت کے یورپی زائرین کے لیے ایک اعلیٰ معیار کا اور بہت متاثر کن تھا۔ شاہ جہاں نے عمارتوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سلطنت کے امور کو بھی سنبھال رکھا تھا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے دارا شیکو سے بہت محبت رکھتا تھا۔ 1654 میں اس نے دارا شیکو کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اپنے باقی بیٹوں کو وہ پہلے ہی دہلی سے باہر بھیج چکا تھا۔ شہزادہ مراد کو گجرات، اورنگزیب کو دکن اور شاہ شجاع کو بنگال کی حکومت دی گئی تھی۔ اب دہلی میں صرف دارا شیکو ہی بچا تھا جو بادشاہ بننے کے لیے تیار تھا۔ دارا شیکو کے مذہبی خیالات کچھ مختلف تھے۔ وہ تمام مذاہب کو ایک سمجھتا تھا۔ اس کی انہی خیالات نے شاہی دربار کے مذہبی طبقے کو اس کے خلاف کر دیا۔ یہ لوگ اورنگزیب کی حمایت کرنے لگے۔ 1657 میں اورنگزیب والد کی خیریت معلوم کرنے کے بہانے ایک بڑا لشکر لے کر دکن سے روانہ ہوا۔ اس نے مراد کے ساتھ مل کر دہلی پر چڑھائی کر دی۔ دارا شیکو شکست کھا کر لاہور کی طرف بھاگ گیا۔ اورنگزیب نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید کر دیا۔ اب اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر دارا شیکو دوبارہ فوج جمع کر کے اورنگزیب پر حملہ آور ہوا مگر شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ تیسرا بھائی شاہ شجاع فوج لے کر بنارس کی طرف روانہ ہوا مگر اورنگزیب نے اسے راستے میں ہی شکست دے دی۔ اورنگزیب کے حکم پر دارا شیکو کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اس کا سر ایک تھال میں سجا کر اورنگزیب کو پیش کیا گیا۔ یہ تمام خبریں قید میں پڑے دنیا کے بادشاہ شاہ جہاں کے پاس بھی پہنچ رہی تھی، جو اسے مزید غمگین کرتی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے والد کے علاج کے لیے ایک طبیب بلوایا۔ اس کے علاج شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے میں شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جہاں کی آخری رسومات باوقار طریقے سے ادا کی گئی۔ موت کے وقت شاہ جہاں کی عمر 74 برس تھی۔ اسے تاج محل میں دفن کیا گیا۔